روح کی بیماریوں اور ان کا علاج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 جمادی الاولی 1397 ہجری بمطابق 26 اپریل 1977 عیسوی۔ دماغ روشن کرنے والی لاٹھی۔ فرمایا کہ ایک صاحب خدا کے قائل نہیں تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ اس دنیا میں مقناطیسی نظام قائم ہے، اسی نظام نے دنیا کی ہر چیز کو اپنی اپنی جگہ پر تھام رکھا ہے اور کارخانہ عالم چل رہا ہے۔ جب انہوں نے اپنے اس نظریے کا اظہار ایک بزرگ کے سامنے کیا تو انہوں نے ایک لٹھ اٹھا کر اس کے سر پر مارا۔ ملحد نے کہا خدا اگر ہے تو اس کا ثبوت آپ کو دلائل سے دینا چاہیے، یہ عجیب بات ہے کہ آپ مجھے مار بیٹھے، اس کا مطلب یہ کہ آپ کے پاس اس سلسلے میں کوئی دلیل نہیں۔ بزرگ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو کہاں مارا؟ ملحد نے کہا آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ نے ہی مجھے مارا ہے۔ بزرگ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ میں نے نہیں مارا، بلکہ یہ آپ کے دماغ کا مقناطیسی اثر ہے جس نے اس لاٹھی کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ چونکہ آپ کے دماغ میں مقناطیسی اثر کم ہے اس لیے لاٹھی ہلکے انداز سے کھینچی، اس لیے آپ کو مار لگی مگر ہلکی، وگرنہ زیادہ ہونے کی صورت میں لاٹھی پوری قوت کے ساتھ کھینچتی اور آپ کو مار شدید پڑتی۔ ملحد نے اپنی پہلی بات دہرائی جس پر بزرگ نے فرمایا جب ایک معمولی لاٹھی کسی کے اٹھائے اور چلائے بغیر نہ اٹھ سکتی ہے نہ کسی پر چل سکتی ہے اور آپ کو یہاں کوئی مقناطیسی اثر نظر نہیں آ رہا تو یہ زمین و آسمان اور چاند و ستارے سورج کا اتنا بڑا اور ہماگیر نظام کسی کے چلائے بغیر کیوں کر چل سکتا ہے؟ یہاں بھی تو کسی ذات کو ماننا پڑے گا جو عالم کے سارے نظام کو اپنے قبضہ قدرت میں رکھ کر چلا رہی ہے اور وہی خدا ہے۔ بزرگ کی کہی ہوئی بات ملحد کے دل میں اتر گئی، ایک لاٹھی نے اس کے دماغ کو روشن کر دیا اور تائب ہو کر خدا کی طرف رجوع ہوا۔ حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ مؤلف تعلیق الصبیح شرح مشکات خدا کے وجود پر اس واقعے کو دلیل لٹھ فرمایا کرتے تھے اور میں اس سے دماغ روشن کرنے والی لاٹھی کہا کرتا ہوں۔ آج مغربی نظام تعلیم اور عصری تہذیب و تمدن نے بہت سے نوجوانوں کو خدا سے دور کر دیا ہے، وہ تشکیک اور الحاد و دہریت کی وادی نامراد میں سرگرداں ہیں۔ ضرورت ہے کہ اس زبان و بیان میں انہیں سمجھا کر خدا سے قریب کیا جائے جس زبان و بیان کو یہ سمجھنے کے عادی ہیں۔ ہر شخص کے مناسب حال گفتگو کرنا اور علوم نبوت سے اس کے دماغ کو روشن کر کے اسے راہ راست پر لانے کی برموقع تدبیر اختیار کرنا یہی حکمت ہے۔ یہ حکمت بزرگوں کی صحبت سے خوب سمجھ میں آتی ہے۔ علم نبوت تو ہے مگر نور نبوت نہیں۔ فرمایا کہ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار علم و فضل کے اعتبار سے اونچے لوگوں میں ہوتا ہے۔ جب یہ زندہ تھے ہر طرف ان کے علم کا شہرہ اور غلغلہ تھا، مرنے کے بعد بھی ان کا علمی احترام کم نہ ہوا۔ شروع میں ان کے دل میں اہل اللہ کی کوئی وقعت و عظمت نہیں تھی، یہ سمجھتے تھے کہ انہیں دنیا میں کوئی کام نہیں رہ گیا اس لیے 4 دیواری میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں، مگر جب ایک نادیدہ قوت انہیں کشا مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے گئی اور ان سے اصلاحی تعلق قائم ہو گیا تو ان کے فکر و نظر کا پیمانہ بدل گیا۔ اس کے بعد تو انہیں اس وقت تک کی اپنی تصانیف اور علمی تحقیقات جسد بے روح کی طرح نظر آنے لگی۔ وہ فرمایا کرتے تھے علم کا مزہ تو اب ہم نے پایا ہے۔ جب ان کی یہ نظر کھلی تو صاحب دل اہل نظر کی باتیں کرنے لگے۔ چنانچہ ایک دفعہ فرمایا کہ آج کل ہمارے علماء کے اندر مدرسوں میں رہنے کی وجہ سے علم نبوت تو آ جاتا ہے لیکن نور نبوت نہیں آتا۔ جس طرح یہ علم نبوت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی طرح انہیں نور نبوت کی تحصیل میں بھی صحیح کرنی چاہیے، جس کے لیے اہل دل کی صحبت و خدمت ضروری ہے۔ واقعہ ہے سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک گہری تحقیق کی طرف توجہ دلائی۔ علماء کو نبوت کا علم اور نور دونوں اپنے اندر جمع کرنا چاہیے، اسی وقت ان کا کام اخلاص و للہیت کی وجہ سے شکل دوام اختیار کرے گا اور اللہ کے بندوں کو ان سے بھرپور فائدہ پہنچے گا۔ حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس اور تاثیر صحبت پر چند اشعار فرمائے ہیں۔ جانے کس انداز سے تقریر کی پھر نہ پیدا شبہ باطل ہوا، پھر نہ پیدا شبہ باطل ہوا، آج ہی پایا مزہ ایمان میں جیسے قرآن آج ہی نازل ہوا۔ عالم کا سونا عبادت کیوں؟ فرمائے کہ وہ عالم دین جس کا اوڑھنا بچھونا دین ہے اور ہمہ وقت دینی خدمت میں مصروف رہتا ہے، اللہ کے نزدیک اس کا بڑا اونچا مقام ہے۔ ایسے عالم کو دیکھنا بھی عبادت ہے اور اس کا سونا بھی عبادت ہے۔ عالم کے سونے پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا جسے میں نے حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ سے سنا تھا۔ واقعہ یہ ہے، ایک دفعہ ایک شخص نے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ حضرت حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ عالم کا سونا بھی عبادت ہے مگر اس کا عبادت ہونا سمجھ میں نہیں آتا۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک بڑھئی ایک شخص کا دروازہ بناتا ہے
اسے اپنے کام کے دوران میں بعض اوزاروں کو پتھر پر گھسنے کی ضرورت بھی پیش آتی ہے تاکہ اوزار کے تیز ہو جانے کے بعد اس سے صحت اور تیزی کے ساتھ کام لے۔ اب یہ بتائیے کہ بڑھئی جب اوزار کو تیز کر رہا ہوتا ہے اس وقت دروازہ تو وہ نہیں بناتا ہے، لیکن اس کو اس وقت کی مزدوری ملے گی یا نہیں؟ پوچھنے والے نے جواب دیا ہاں ضرور ملے گی۔ پھر حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جب ایک بڑھئی کو اوزار تیز کرنے کے وقت کی مزدوری ملے گی اور یہ وقت مزدوری ہی میں شمار ہوگا، منہا نہ کیا جائے گا، اسی بنیاد پر کہ اوزار کو تیز اس لیے کیا جا رہا ہے کہ آئندہ اسی سے کام لے گا، تو سوچئے کہ ایک عالم بھی تو اسی لیے سوتا ہے تاکہ سونے کے بعد اس کی تھکن اور اضمحلال دور ہو اور نشاط اور مستعدی اور چاق و چوبندی کے ساتھ دین کی خدمت کر سکے۔ اس صورت میں اس کا سونا کیوں نہ عبادت قرار پائے گا اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی مزدوری کیوں کاٹی جائے، جبکہ اللہ کے بندے کے یہاں ایک بڑھئی کی مذکورہ بالا صورت میں مزدوری نہیں کٹتی ہے۔ یہ تقریر بھی احتر نے اپنے مرشد پھول پوری رحمت اللہ علیہ سے سنی تھی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔